کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن پر جتنا درود پڑھیں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ مئتا، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ Try to understand, every درود پاک multiply by 10 رحمت۔ I have one question for all of you. If anybody have a millions and millions pounds, is there any procedure to buy a one rahmat of Ilahi with this worldly wealth? کوئی possibility ہے کہ بھائی میں 1 ملین پاؤنڈ دیتا ہوں، ایک اللہ کی رحمت مل جائے؟ اور there is any comparison کہ بھائی دنیا کی نعمتیں ایک طرف، اللہ کی ایک رحمت ایک طرف؟ نو کمپیریزن۔ مگر ایک بار درود پڑھیں 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 بار پڑھیں 100 رحمتیں ملتی ہیں، 100 پڑھیں 1000 ملتی ہیں۔ اب آگے سنیے، یہاں تک تو حدیث پاک ویری بیوٹیفل، بٹ the next part is more beautiful. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا۔ It means he will go together with me in جنہ۔ نبی پاک فرمائے میرے ساتھ جنت میں، کیسے؟ کاندھے سے کاندھا ٹچ ہو رہا ہوگا۔ کتنا قریب ہوتا ہے جس کا کاندھا ٹچ ہو؟ نارملی مسجدوں میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ صفیں سیدھی کر لیں اور کاندھے سے کاندھا ملا لیں۔ آقا فرماتے زاحمت، کاندھے سے کاندھا، کتفہ علی کتفی، میرے کاندھے سے اس کا کاندھا ٹچ ہو رہا ہوگا، کہاں پر؟ علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر۔ اینڈ واٹ از دا فیس آف دس؟ 1000 times درود پاک۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ سو مینی ٹائم، مطلب پورے دن میں کتنے آورز ہم موبائل فون پر گزارتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، فضول باتوں میں گزارتے ہیں۔ سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، بٹ وی ہیو نو ٹائم فار درود پاک۔ سو پیپل میکنگ اے شیڈول فرام مارننگ بریکفاسٹ ٹائم، آفٹر دیٹ آفس اور کالج ٹائم، دین لنچ ٹائم، دین فرینڈس ٹائم، اب تو آج کل جم ٹائم بھی ہو گیا ہے، رات کو ڈنر ٹائم، فیملی ٹائم۔ ویئر از قرآن ٹائم؟ ویئر از درود ٹائم؟ ویئر از نماز ٹائم؟ شیڈیول بھی نہیں ہے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ زبان اللہ نے ہمیں فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں دی ہیں، اور یقین کریں یہ اتنی قیمتی چیز ہے زبان، ایک طرف ڈینجرس بھی ہے اور اسی طرح یہ قیمتی بھی ہے۔ UK میں بلکہ ساری دنیا میں جہاں آپ مزدوری زیادہ کریں، ایفرٹ زیادہ کریں، وہاں آپ کو پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ جتنی ڈیفیکلٹ جاب ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا سیلری ہوگی۔ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، ایک درود پڑھیں 10 رحمتیں مل جائیں، ایک درود پڑھیں 10 گناہ معاف ہو جائیں، ایک درود پڑھیں 10 درجات بلند ہو جائیں۔ اور صرف درود، سبحان اللہ، زبان کا پراپر یوزج آ جائے نا ہمیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، ایسے نہیں، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ I think we spent less than 30 seconds for these 3 beautiful words. 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسی جاب، کوئی ایسا ارننگ پوائنٹ بتا دیں جہاں لیس دین 3 seconds میں آپ بہت بڑی چیز کما لیں۔ And there is no limit، جتنا پڑھیں۔ اب ملنا کیا ہے؟ سنو، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے اپنے پیسے ملاتے ہیں، سب اپنی ویلتھ ملا کر کیا ہم جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ Anybody have a power to buy a tree in paradise? Nobody. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said,
احادیث رسول اللہ، ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا کے ورڈنگز پر کہ جو کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ Look at the importance of tongue. اس زبان سے میں چاہوں تو روزانہ لاکھوں لاکھ نیکیاں کما لوں، نو ایفرٹ، کوئی محنت نہیں، تسبیح ہاتھ میں درود پڑھی جائے، اللہ کا نام لیے جائے، ذکر اللہ کرتا جائے بندہ، پورے دن میں کیلکولیٹ تو کرو کتنی نیکیاں۔ لیکن اسی زبان کو اگر رانگ یوز کیا جائے، اسی زبان سے گناہ کیے جائیں، اسی زبان سے بری باتیں کی جائیں، غیبتیں کی جائیں۔ غیبت ایک ایسا عجیب و غریب گناہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے، جس کی غیبت کرتا ہے نا اس کے اکاؤنٹ میں اپنی نیکیاں ٹرانسفر کرتا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے جو صبح سے شام پہلے تو بڑی مشکل سے نیکی کماتا ہے اور شام کو غیبت کر کے ساری نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں میں کر کیا رہا ہوں۔ تو یہ زبان ایک طرف زبردست نعمت ہے، بہت شاندار، اس سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ کوئی سنت و برا بیان کرے، نیکی کی دعوت دے، ماشاءاللہ جتنے سنیں گے سب کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہیں بیٹھ کر بری باتیں سنائیں، گندے لطیفے سنائیں، برائی کی دعوت دیں، برے پروگرامز بتائیں، تو اسی زبان سے برا کام ہو رہا ہے۔ زبان دل توڑ کر بھی رکھ دیتی ہے، دل جوڑ کر بھی رکھ دیتی ہے۔ یہ الفاظ جو ہے نا یہ کمال کی تاثیر رکھتے ہیں، یہ تلوار کا وار بھی رکھتے ہیں اور یہ مرہم کا کام بھی کرتے ہیں۔ Now up to you, how you use your tongue. اپنی زبان کو مسلمانوں کے لیے خوشی کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں یا غمزدہ ہوتے ہیں؟ آپ کی باتوں سے دلوں پر مرہم رکھا جاتا ہے یا اس مرہم پر نمک چھڑکا جاتا ہے؟ اب یہ ہم نے سوچنا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت 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 بڑی نعمت ہے۔ اس کو اگر سمجھ جائے نا یار، ایک دن میں اتنی نیکیاں۔ ہمارے اسلاف جو تھے بزرگان دین، they realized, they already know that what a beautiful thing we have and how many blessings, how many virtues، کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جس جگہ سے گزرتے نا اللہ کا ذکر کرتے گزرتے، آلویز ان کی زبان پر ذکر اللہ ہوا کرتا۔ ایک بار ایک روڈ سے، ایک اسٹریٹ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے تو کسی نے کہا حضور ابھی تو گزر کر گئے تھے، پھر کیوں آئے؟ فرماتے جب پہلے گزرا تھا اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اپنی لائف میں جب جس بھی اسٹریٹ سے گزروں اس راستے کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا دوں۔ یعنی یہ مائنڈ سیٹ تھا ان کا کہ جدھر جانا ہے اس جگہ کو اللہ کے ذکر کا، نیکیوں کا گواہ بنانا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی سوچئے ہم جہاں جاتے ہیں ایسا تو نہیں ان جگہوں کو گناہوں کا گواہ بناتے ہیں۔ ہماری گاڑیوں میں میوزک بج رہا ہوتا ہے، ہمارے کانوں میں ہیڈ فون میں میوزک ہوتا ہے۔ مسلمان جس علاقے میں جائیں وہ گناہ کرتے ہیں، یہ زمین گواہی دے گی میٹھے اسلامی بھائی۔ ٹرائی ٹو میک وٹنس ارتھ پارٹ آف دا ارتھ ایز مچ ایز پاسبل فار یور گڈ ڈیڈس، کہ میں جدھر جاؤں وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے کہ مولا نماز کا وقت ہوا تو اس نے نماز ادا کی، تیرا ذکر کرتا ہوا مجھ سے گزرا تھا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے، آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہر وقت۔ ایک بار باربر شاپ پر گئے، نائی کی دکان پر، مونچھیں مسٹیچو آپ کو صحیح کروانی تھی، کٹ کروانی تھی، تو اس نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں تراش لوں، آپ کے ہونٹ زخمی نہ ہو جائیں۔ فرماتے ہونٹ زخمی ہوتے ہوں تو ہونے دو، میں نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ They know the value of life. They know that each and every breath is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ ارے میں جتنے جنت میں درخت لگا سکتا ہوں لگا لوں، جتنی نیکیاں کر سکتا ہوں دنیا میں کر لوں، مرنے کے بعد اب کوئی کسی کا انتقال ہو جائے نا اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرے گا، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، 2 رکعت نفل پڑھ لوں، ایک بار بھیج دے سبحان اللہ کہہ لوں، ایک بار تیری تسبیح کر لوں۔ There is no chance. بک آف ڈیڈ کلوز ہو جائے گی، ثواب جاریہ والے کام ضرور رہ جائیں گے مگر میں اور آپ عمل نہیں کر سکیں گے۔ جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لیں۔ یہ دل، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ اس لیے نہیں دی کہ اس سے گناہ کیے جائیں۔ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، بنایا ہے تعریف لئی
نیکیاں کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو پارٹ آف دا باڈی دیے گئے ہیں. اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ اس سے ہم گناہ کریں. تو بہرحال زبان کا صحیح استعمال, کثرت سے درود پاک. اچھا, نیت میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, بٹ اس کو پنکچویلٹی کیوں نہیں ملتی؟ پہلے بھی کئی بار نیت کی کہ کثرت سے درود پڑھیں گے. میں نے غور کیا اس پر کہ وجہ کیا ہے. واقعی نیت بھی ہوتی ہے, ذہن بھی ہوتا ہے کہ یار تھوڑی دیر لگتی ہے, درود کیوں نہ پڑھ لیں. تو اس کے دو طریقے ہیں. اگر اف یو وانٹ ٹو بی اے پنکچوئل اسٹیڈ فاسٹ فار ریسائٹ درود مور اینڈ مور, تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پرٹیکولر ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے یہ والا آدھا گھنٹہ جو نا درود پاک پڑھنا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ روزانہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, آفس جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, بچوں کو لینے جاتے ہیں, آپ اپنا ٹریولنگ ٹائم درود ٹائم بنا دیں کہ بس میں نے ٹریولنگ کے وقت درود ہی پڑھنے ہیں, تو بہت سارے درود پاک ہو جائیں گے. تو پرٹیکولر ٹائم فکس کریں. اور دوسرا طریقہ میں نے یہ اپنے اوپر بھی آزمایا, جو اپنے لیے اچھا سمجھے مسلمان دوسرے کو مشورہ دے, اپنے ساتھ تسبیح رکھیں. یہ طے ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے نا تو آپ درود پڑھنا شروع ہو جائیں گے. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, تسبیح جو ہے وہ زبان کی لگام ہے. تسبیح آپ میں ہوگی نا, فضول باتیں نہیں کریں گے, آپ تسبیح پڑھتے رہیں گے. تو تسبیح کاؤنٹر آتے ہیں, نارمل دانوں والی تسبیح آتی, ساتھ رکھیں. آپ کہیں گے یار اتنی فکر, ارے آپ ذرا سوچیں کہ ایک درود پر 10 رحمتیں, 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف. اینڈ آف دا ڈے اگر آپ روزانہ 1000 درود پاک پڑھ لیں گے تو سوتے وقت اطمینان کتنا ہوگا کہ یار اللہ کی رحمت سے پورے دن میں 1000 درود پاک پڑھ لی ہیں. رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. تو پڑھیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. علماء کہتے ہیں, اور ہمارا مدنی انعام بھی ہے, کہ ایٹ لیسٹ 313 ٹائمز بندہ درود پاک پڑھ لے, کم از کم پڑھ لے ڈیلی, تو وہ کثرت کے ساتھ, ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا. تو نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ایک مختصر سا بیان کا چونکہ موقع ملا ہے ٹیلفرڈ میں, اور یہ عصر سے مغرب اجتماع ہے, اور پھر انشاءاللہ ہمارا مغرب کے بعد ویلز میں یہاں سے جائیں گے, وہاں عشاء کے بعد اجتماع ہوگا. بہت لمبی ڈرائیو بھی ہے. نیو پورٹ معصومت تو بڑا اجتماع ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ ابھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور کچھ دیر کے بعد پھر نیو پورٹ کے اجتماع میں بھی شامل ہوں گے. تو آج کے اس مختصر سے بیان میں ایک توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. ہماری زندگی میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اتنا اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں. بعض اوقات ہم نارمل شوز لیں تو گھر کے باہر بھی رکھ دیتے ہیں, مگر جب نئے شوز لیں دین ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یار بالکل برانڈ نیو, قیمتی شوز ہیں. اپنی گھڑی, اپنا قیمتی پین, اسی طرح اور آگے جائیں تو والٹ, پیسے زیادہ ہوں تو بینک کے اندر, گولڈ ہو تو سیکیورٹی کے ساتھ. جتنی چیز مہنگی ہوتی جاتی ہے ہمارا سیکیورٹی لیول اتنا ہائی ہوتا جاتا ہے. ہمارے بچوں کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, سیکیورٹی رہے, بہت اچھی بات ہے, اوکے. لیکن ہماری زندگی میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو ہم بڑی مشکل سے ارن کرتے ہیں, مگر کیا اس کی سیکیورٹی کا خیال بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں, وہ ہماری نیکیاں ہیں. آج کے دور میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ارن گڈ ڈیڈ. شیطان کے وار اتنے ہیں کہ لوگ نیکیاں نہیں کر پاتے, مگر بدقسمت وہ کتنا ہوگا ذرا سوچئے گا کہ جو نیکیاں کرے بھی بڑی مشکل کے ساتھ, اور اینڈ آف دا ڈے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں. آج میں چند باتیں برباد, نیکیاں برباد کرنے والے جو اعمال ہیں, دوز ڈیڈز اور دوز ایکشنز وچ ڈسٹرائے یور گڈ ڈیڈز, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اعمال کیسے ضائع ہو سکتے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, میں نے سجدے کیے ہیں, یہ اعمال کیسے ضائع ہوں گے؟ فرسٹ آف آل اس کا جو ایک ایکسپیکٹ ہے لاس کا سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص اس نے سوچا کہ یار 10 سال بعد میری بچے بڑے ہو جائیں گے, میں نے ان کی شادی کرنی ہے, کیسے کروں گا, ابھی تو پیسے نہیں ہیں. چلو ایسا کرتا ہوں کہ روز کے 10 پاؤنڈز ایک باکس میں ڈالتا ہوں. ایک باکس بنایا گھر میں, 10 pounds daily, تاکہ جب after 10 years I got big amount, I will manage the wedding ceremony or like that for my children. اور اب اس نے جناب روزانہ 10 pound باکس میں ڈالنا شروع کیا. 1 مہینہ, 1 سال, 2 سال, 3 سال, 10 سال.
اب 10 سال بعد وہ دن آیا کہ جس نے کہا کہ جناب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آئی ہیو انشاءاللہ thousands of pounds اور بچوں کی اللہ نے چاہا شادی اچھے انداز سے ہوگی. اس نے وہ باکس اوپن کیا سب فیملی کو جمع کر کے. 10 سال تک بیچارہ اپنے نفس کو دباتا رہا, اپنی خواہشات کو دباتا رہا. کئی بار اچھا کھانے کا جی چاہا لیکن کہا نہیں یار آج بھی 10 پاؤنڈ ڈالنا ہے کیونکہ بچوں کی شادی کرنی ہے. اوپن دا باکس, اور اس باکس کے اندر جب وہ دیکھے کہ ایک چھوٹا سا سوراخ رہ گیا تھا, اس سے دیمک داخل ہوئی. کیا کہتے ہیں انگریزی میں دیمک کو؟ جو لکڑی کو کھاتی ہے, ٹرمائن. ٹرمائن دیمک داخل ہوئی اور اس نے وہ تمام نوٹس جو تھے اس کو کھا کر ختم کر دیا. مجھے بتائیے اس بندے کی حسرت کا عالم کیا ہوگا, ہارٹ کیسا بروک ہوگا کہ یار 10 سال کے بعد ایک چھوٹا 10 سال کی کمائی غارت کر دی, زیرو. آپ سمجھتے ہیں اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ امیجن کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی تکلیف ہے. قیامت کے دن ایک شخص جائے 40 سال کی نمازیں, حج, روزے, درود, تلاوت, حرام کام سے بچتا رہا, جی بہت چاہا برائی کرنے کا, نہ کیا, نہیں پی شراب, نہیں کی بدکاری, نہیں گیا جوئے کے اڈے پر, اپنے آپ کو قابو کرتا رہا. اور اب قیامت کے دن انتظار ہے کہ میری نیکیوں کا صلہ ملے, اور اس دن اسے بتایا جائے کہ تمہارے اعمال تو سارے ہی برباد ہو گئے. ذرا سوچیے اس بندے کی حسرت کا عالم کیا ہوگا. اب آپ کہیں گے ایسا کیسے پاسبل ہے؟ یس, دس از دا بگ ایشو دیٹ موسٹ آف پیپل ڈونٹ نو کہ کیا کسی طرح اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک ریزن نہیں ہے, دیر آر سو مینی ریزنس. اور میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے بتانے جا رہا ہوں. میں صرف آپ کو امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہوں. اے نمازیوں, اے روزہ داروں, اے زکات دینے والوں, اے نیکیاں کرنے والوں, سنو, نیکیاں ضرور کرنی ہیں, مگر we have to secure these good deeds which we earn by very difficult way. اس زمانے میں نیکیاں کمانا اتنا آسان نہیں ہے. فجر میں اٹھ کر آئے, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, اپنے نفس کو جناب مار کر نمازوں کی پابندی کی, اور اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ملے ہی کچھ نہیں. اب سب سے پہلا عمل جو سارے اعمال برباد کر دیتا ہے, ڈسٹرائے, اور وہ عمل کیا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ عمل ہے اسلام سے پھر جانا, ایمان کے دائرے سے باہر نکل جانا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ سے پھرے, پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا, ان کی گڈ ڈیڈز اکارت گیا, ختم. اور دنیا میں اور آخرت میں اور دوزخ ہم فیہا ان ہیل. کیا ہوا؟ تلاوت جب بھی کام آئیں گے جب میں ایمان لے کر دنیا سے جاؤں گا. اگر ایمان رہنے کے لیے کوشچن ہے کہ بھائی مسلمان ماں باپ گھر میں پیدا ہوا, اب ایمان کیسے جائے گا؟ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں, پہلے سمجھ لیجئے کہ میرے آقا فرماتے, حدیث کافی طویل ہے, اس کا مضمون یہ ہے غیر مسلم ہی پیدا ہو, مسلم ہی مر جاتے ہیں, میں پیدا ہوئے غیر مسلم مر جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں شامل فرما دیں. ہم پیدا ہوئے تو ماشاءاللہ مسلمان ماں باپ تھے, کان نے پہلی آواز آذان کی سنی, میرے رب کی مہربانی, اللہ سے دعا ہے ایمان پر ہی موت نصیب ہو. مگر دیر از اے ٹو مور کنڈیشن اینڈ ٹو مور کیٹیگریز.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کفر پر پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر اور کفر پر ہی جیتے ہیں، مگر ان کا ایمان پر ہوتا ہے۔ ایسی بہت سارے مثالیں آپ کو UK میں بھی ملتی ہوں گی کہ کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہوگا، غیر مسلم تھا مگر آخری وقت کلمہ پڑھ لیا، کچھ عرصہ رہا، پھر دنیا سے چلا گیا، بہت اچھی بات ہے، اس کے نصیب ہیں۔ مجھے یاد نہیں، میں بھول نہیں پاتا ایک واقعہ، ہمارا ایک مدنی قافلہ ہانگ کانگ میں تھا، تو ہانگ کانگ میں ایک اسلام میں بیمار ہوئے، ہمارے اسلام میں ان سے ملنے ہاسپٹل گئے، بڑی اچھی بات ہے، جانا چاہیے ہاسپٹل، عیادت کرنی چاہیے، ہمارے اسلام بھائی گئے، تو اس مسلمان ہمارے بھائی تھے، وہ اسلامی بھائی تھے، ان سے عیادت ہو رہی تھی، تو اس بندے نے جب عیادت کر کے فارغ ہوئے تو برابر والے بیڈ پر ایک غیر مسلم بوڑھا لیٹا ہوا تھا ہانگ کانگ میں، اس نے دیکھا یہ امامے والے داڑھی والے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اس نے اشارہ کیا ان کو، ہمارے اسلام بھائی اس کے بیڈ پہ چلے گئے، کہ تم لوگ کون ہو؟ ہمارے اسلام بھائی نے بتایا مسلمان ہیں، اسلام کے بارے میں کچھ بتایا، تھوڑی دیر کوشش کی، ہاسپٹل کے بیڈ پہ 70 سالہ غیر مسلم بوڑھے نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور مزید آپ کا ایمان تازہ یہ ہوگا کہ اگلے چند گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اٹ مینز اس کے نصیب میں ایمان تھا، ہمارے اسلامی بھائی ہاسپٹل تک پہنچے اور جا کے اسے کلمہ پڑھا دیا، اللہ نے اس کے نصیب میں ایمان لکھا تھا نا، کتنا خوش نصیب، کفر پر موت نہیں ہوئی۔ مگر اب جو حدیث پاک کا 4th پارٹ اینڈ 4th کیٹیگری میں سنانے جا رہا ہوں، دیٹ از ڈینجرس فار آل آف اس، وی ہیو ٹو کیئر اباؤٹ اٹ، وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں والی زندگی گزاری، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ کبھی کبھی لائف میں ونس ان اے لائف کبھی سوچا کہ یار میرا خاتمہ کیسے ہوگا، میں ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں؟ دیر از اینی وے ٹو سیکیور مائی ایمان، یا بس مسلمان ہوں، میرا نام مسلمانوں والا، میرے ماں باپ مسلمان، دیٹس اٹ۔ تمہاری گاڑی باہر کھڑی رہے تمہیں ٹینشن ہوتی ہے یار کور ہے کہ نہیں، کوئی چوری تو نہیں کر جائے گا، موبائل فون کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، پیسے، گھڑی، گولڈ، مگر دیر از نو وے آف سیکورٹی آف ایمان۔ کسی سے، کسی عالم دین سے ہی پوچھ لیتے کہ حضرت اتنی بڑی نعمت ایمان کی ہے، یہ سنبھالنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں، یہ چھن تو نہیں سکتا؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، I'm not talking، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب آؤ پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم جو اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے پوچھو علماء سے، علماء فرماتے ہیں آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ غوث پاک کے سر انور کی بات چھوڑو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث پاک کی تو بات چھوڑے، غلام غوث کا کیا حال ہے؟ میرے امام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ پیران پیر سنو ان کا کیا عالم تھا۔ عید کا دن کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنی فکر ایمان کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واٹ از دا اسٹیٹس آف ہم؟ افضل البشر بعد الانبیاء۔ اتنا بڑا مرتبہ، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے گفتگو کا مضمون ہے کہ کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوتا، میں تنکا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے کہ کاش عمر دنیا میں پیدا نہ ہوتا، میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری امی حضور کیا فرماتی کہ کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، منسین ہوتی مگر دنیا میں نہ پیدا ہوتی۔ کیوں اتنے بڑے بڑے اسلاف کیوں یہ گھبرایا کرتے، کیوں خوف خدا؟ اس لیے کہ ایمان کی سلامتی کی فکر تھی، اللہ میں پیش ہونے کا خوف تھا، مگر آج ہم ہیں کہ فکر ہی نہیں، سوچتے بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور دعا بتاتا ہوں، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، یاد کرو، پڑھتے رہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے آقا وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، مگر نبی پاک کی مشہور دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما۔
نبی پاک کی یہ دعا ہے، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا؟ خیر اس موضوع پر میں بہت کچھ بات کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک ہی ٹاپک نہیں ہے جو اعمال برباد کرتے ہیں، میں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو، لیکن اس ٹاپک کو یہاں کلوز کرتے ہیں کہ اس کی فکر کیجئے، احتیاط کیجئے، ایمان کی پہلے تو حفاظت کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے، میں دنیا سے جاؤں تو کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں۔ امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر، کون سی ایسی دعا ہے، کون سا ایسا افطار کا وقت ہے، کون سا ایسا سحری کا وقت ہے، کون سا ایسا مناجات کا وقت ہے جب میرے پیر ایمان کی حفاظت کی دعا نہ کرتے ہوں۔ ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر ہے، اور ان کی صحبت میں رہ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ایمان کی حفاظت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ان کے اشعار میں، ان کی دعاؤں میں، ان کے انداز میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن آج ایک بڑی سازش کے تحت ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایمان سنیچ کرنے کے طریقے کتنے آ گئے؟ ایمان کے ڈاکو بھی تو ہے نا، ہیں ایمان چھیننے کے بہت بڑے بڑے ڈاکو ہیں، ہم پہچانتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بتا دیا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور چور بھی کیسے شاطر ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ ایسے چور ہیں جو کاجل بھی چرا لیتے ہیں، آنکھ سے کاجل کیسے چرایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اشارہ ہے کہ کبھی مذہبی حلیے میں آ کر ہیں، کبھی کسی انداز میں آ کر، کبھی کوئی اور بات کر جائیں گے اور ایمان لے جائیں گے۔ ہر کسی کی بات سننے والی نہیں ہوتی، ہم نے اسی کی سننی ہے جس نے ہمارے آقا کی سنی ہے، جس نے غوث پاک کی سنی ہے، جس نے اولیاء کرام کا دامن تھاما ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہاں سو رہے ہو، ایمان کی فکر نہیں؟ فکر کیجئے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ کیسے سنیچنگ کی جاتی ہے۔ فلمی گانوں کے ذریعے ایسے گانے لائے جاتے ہیں جس میں کبھی خدا، کبھی فرشتوں، کبھی معاذ اللہ اللہ کی قدرت، کبھی اللہ کو ظالم کہا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور لوگ گا رہے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسے لطیفے آ گئے ہیں اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، کامیڈینز، ایسے لطیفے، ایسے وائس کلپ، ایسے ویڈیو کلپ، بندہ بڑے شوق سے دیکھتا ہے، ہنستا بھی ہے۔ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی۔ سب سے پہلے اگر آپ کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، ایسے ماحول میں رہیں کہ جہاں ایمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اب اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہوئے ایک آپ کو کتاب کا نام بتانا چاہتا ہوں۔ ظاہر میں ایک بیان میں ساری باتیں تو نہیں بتا سکتا آپ کو، مگر بہت شاندار کتاب، ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ ٹاپک۔ ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ یہ کتاب میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی، آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پلیز پڑھیے اس کو، اس میں کئی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس کس طرح بندے کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ وہ گانوں کے اشعار بھی لکھ دیے گئے ہیں، وہ جملے بھی لکھ دیے گئے ہیں، کبھی مذاق میں اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں بندہ کہہ دیتا ہے، خدا رہا۔ اچھا پھر ایک اور پرابلم کیا ہوتا ہے، گھر میں میت ہو گئی، خاص طور پر جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب جو اللہ کے بارے میں جملے کہا جاتے ہیں، یا اللہ تو نے یہ ظلم کیوں کیا، معاذ اللہ، تجھے میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی جوان بیٹا ملا تھا۔ یہ عورتیں بھی سنیں، اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، خدا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے وقت زبان کو لگام دیجیے۔ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ظالم کہنا اللہ کو، ناانصافی کرنے والا کہنا، آپ کا بیٹا بھی گیا، ساتھ ایمان بھی چلا گیا، اس سے بڑی آفت آ گئی نا، ایسا نہ کریں۔ اور بعض صورتوں میں صرف ایمان نہیں جاتا، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سمجھیے، انڈرسٹینڈ کیجئے۔ یہ میں نے شروع میں بیان کے کہا تھا، یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا اب ہو سکتا ہے شیطان ہے نا، یار یہ مولوی صاحب اتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں، کیا ایمان چند جملوں سے چلا جاتا ہے؟ کہ صرف ایک جملہ کہہ دیا تو ایمان چلا گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 70 سال تک کفر کی زندگی پہ رہا، دل میں یقین کے ساتھ کسی نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک جملے سے مسلمان ہو گیا۔ تو جب جملے سے مسلمان ہونا مان لیتے ہو تو اسی زبان سے اگر کوئی معاذ اللہ کفریہ کلمہ کہے گا تو ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا۔ یہ ڈیفیکلٹ ہے، اتنا آسان نہیں۔
آپ کہتے ہیں چھوٹی سی بات سے نہیں ہوتا. ایک اجنبی عورت ہے, مسلمان عورت ہے, ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں, کوئی بندہ اس کو پکڑ کر گھر لے جائے, حرام ہے نا. اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں 2 جملے کہہ دے نکاح کے, تو وہی عورت حلال ہو گئی نا, چند جملوں سے ہی تو حلال ہو گئی. 40 سال تک بیوی رہی, بچے بھی پیدا ہوئے, نانی دادی بھی بن گئی. اب 3 بار طلاق کہہ دیا, کیا ہوگا؟ ختم نا, رشتہ فنش. تو سمجھانا یہ ہے کہ یہ زبان اتنی ایزی نہیں ہے کہ بھائی جو کہنا کہہ دو. ارے یہی زبان رشتے جڑواتی ہے, یہی زبان رشتے توڑواتی ہے, یہی زبان ایمان دلوا سکتی ہے, اور معاذ اللہ یہی زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. تو پلیز اس کا صحیح اور پراپر استعمال کریں اور ایمان کی فکر کریں. اب آتے ہیں دوسری بات کہ وہ اور بھی کوئی عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے, اس کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ ہے حسد. یہ اتنی بری بلا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا حسد کے بارے میں کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. میرے آقا فرماتے حسد سے بچو, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب حسد تو ہر دوسرے آدمی کے دل میں, جیلسی, یہ نیکیاں کھانے والا عمل ہے. آپ نیکیاں کر رہے اور حسد کر لیا, آگ جس طرح لکڑی کو کھا رہی ہے. آپ کے کئیوں کے گھروں میں وہ کیا کہتے ہیں, آتش دان, آگ جلانے کے ہوتے ہیں سردیوں میں نے دیکھا ہے, لکڑی ڈال رہے ہوتے ہیں. او بھائی یہ لکڑی جس طرح جا رہی ہے نا, اس طرح آپ کی نیکیاں جا رہی ہیں. اگر آپ نے حسد پالا ہے, یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں سے حسد ہے, بھائی کو بھائی سے حسد ہے, بہن کو بہن سے حسد ہے, دوست کو دوست سے حسد ہے. آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو حسد نہیں ہے, جیلسی نہیں ہے. اچھا, تو پھر ایسا نہیں ہوتا کسی کی ترقی ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے. بندہ نیا گھر بنا لے, بندہ کہ اچھا اس نے گھر بنا لیا, 2 نمبر کے پیسوں سے بنایا ہوگا. ارے اللہ کے بندے, اس نے گھر بنایا, تجھے ٹینشن شروع ہو گئی. اچھا حسد بھی ایسا پال کے رکھتے ہیں. کبھی بعضوں کا دوست آتا ہے نئی گاڑی میں, کہتا ہے دیکھو میں نے نئی گاڑی لی ہے, او ہو زبردست, مبارک, کانگریچولیشن. جیسی گاڑی لے کے آگے گیا, کہتے ہیں سود کے پیسوں سے لی ہوگی. یار کسی نے ترقی کی, تمہیں پرابلم کیوں ہے؟ کسی کی ایک دکان تھی, اس کی 2 دکانیں ہو گئی, فیکٹری لگا لی. یہ جناب UK میں کام کرتا تھا, اب یورپ میں بھی اس کا بزنس شروع ہو گیا. تمہارے دل میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ پوچھو اپنے آپ سے. خوشی ہوتی چاہیے کہ مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے. حسد کہتے ہی تو اسی کو ہیں کہ جس کسی مسلمان کو ترقی ملے اور آپ کو جلن شروع ہو جائے, یا یہ تمنا ہو کہ یار یہ برباد ہو جائے, اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اس سے بڑا برا عمل کون سا ہے کہ آپ کسی کی بربادی کا سوچ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوں کہ نہیں جناب غلط بات, صحیح کہہ رہے ہیں, ہم حسد نہیں کرتے. چلیں تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو, ایک چھوٹا سا پریکٹیکل. دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کی خوبی آپ کے سامنے ذکر ہو تو آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے؟ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے, دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے, بزنس کولیگز میں بھی ہو سکتا ہے. سوچئے, ہاں یار فلاں رشتہ دار کے بارے میں جب بھی اچھی خبر ملتی ہے نا مجھے پرابلم ہو جاتی ہے. اچھا جس سے حسد ہو جائے نا, اس کے بارے میں آ کر کوئی بتائے پتا چلا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بندہ کہتے اچھا, او ہو, دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے, بہت اچھا ہو گیا, میں تو چاہتا یہ تو برباد ہو جائے, گاڑی تباہ ہو گئی, فیکٹری میں آگ لگ گئی. آپ سوچیں کتنا برا دل ہے اس کا جو مسلمان کے نقصان میں خوش ہو رہا ہے. کسی مشہور شخصیت کی کوئی بات پتہ چل جائے اور لوگوں میں کسی طرح پھیل جائے اور وہ بدنام ہو جائے تو بڑی ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. ہاں وہ آیا نا مزہ, بڑا نام ہو گیا تھا اس کا, بڑے چرچے تھے, دنیا میں بڑے چاہنے والے تھے, میں تو چاہتا یہی تھا کوئی اسکینڈل آ جائے, یہ برباد ہو جائے. وہ بندہ سوچے کہ تم چاہتے کیا ہو, مسلمان کی بربادی. یہ اسلام نہیں ہے. حسد جو ہے نا کرنے والا, اس کو کہتے ہیں حاسد, جیلس, وہ ویسے ہی جلتا رہتا ہے. یاد رہے, حاسد سکون کی نیند نہیں سو سکتا. بہت سارے لوگ ملتے بھی کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, ٹینشن بہت ہے. چیک کرو کسی کا حسد تو نہیں پال لیا, نیگیٹو سوچنا تو نہیں شروع کر دیا کسی کے بارے میں. جو نیگیٹو سوچتا ہے نا وہ ٹینشن میں رہتا ہے, کیونکہ وہ سوچتا رہتا ہے, وہ بڑھتا رہتا ہے. جس کے بارے میں برا سوچتا ہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے. اچھا حاسد جو ہے نا, پتہ ہے اس کا بیسیکلی اعتراض کس پر ہے؟ یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنی بری بیماری ہے. حاسد کا آرگیومنٹ کس پر ہے؟ سبحان اللہ, نگران شورا کی آمد, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تشریف رکھیں, ماشاء اللہ.
انشاءاللہ ہم نگران شورا سے بھی عرض کریں گے کہ اسی ٹاپک پر ہمیں مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے کہ نیکیاں برباد کن اعمال سے ہوتی ہیں. ہم نے پہلا عمل سنا ایمان اللہ نہ کرے چلا جائے تو بندے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے, اور دوسرا عمل ہم سن رہے تھے حسد. بیٹھ جائیں سارے اسلام میں بیٹھ جائیں پلیز. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حاسد جو ہے نا اس کا آرگیومنٹ کس پر ہے, کبھی سوچا ہم نے؟ مجھے بتائیے شہرت دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے. شہرت دینے والا کون ہے؟ اللہ. دولت دینے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے. عزت دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ تو جب ہر چیز دینے والا رب ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے بھائی کہ اللہ نے اس کو دولت کیوں دی, شہرت کیوں دی, خوبصورتی کیوں دی, اس کا نام کیوں اوپر چلا گیا, یہ ترقی کیوں کر گیا؟ اٹ مینز یہ روایتوں کا مضمون ملتا ہے کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے ڈائریکٹلی کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. کہتا نہیں ہے مگر اس کا ایٹیٹیوڈ یہی بتاتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے دل کو حسد سے پاک کیجیے. سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو آپ پرسکون رہیں گے, آپ ٹینشن فری رہیں گے. اور جو ہم نے حدیث سنی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, تو آج ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ وہ اعمال نہیں کرنے. ایک تو نیکی کمانا مشکل, اور کمائیں تو خود ہی برباد کر دیں. تو انشاءاللہ نیکیاں بچائیں گے بھی, اپنے اعمال کو سیکیور کریں گے اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اطاری صاحب تشریف لا چکے ہیں. چونکہ مغرب میں وقت بھی تھوڑا ہے تو حاجی صاحب سے عرض کرتے ہیں کچھ مدنی پھول بھی ہمیں دیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی. صلو علی الحبیب. چونا تو بند کرے گی نہیں لیکن تھوڑی بار ابھی 15 منٹ ہوئی پائے, 14 منٹ ہوئی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ پہلی مرتبہ آپ کے یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. ویلز کی طرف سفر ہے ہمارا, غالباً اس کے آگے اب ویلز ہی ہے, تو کافی کارنر پہ ہیں یہ. اچھا یہ مڈ میں ہے, وہ کارنر پر ہے. اچھا مگر کافی دور ماشاءاللہ انہوں نے رونق کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ جگہ مسجد ماشاءاللہ. مسجد کا نام مسجد کا نام ہے غوثیہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ, غوث پاک کے چاہنے والے یہاں. کیا بات ہے مدینے کی. انشاءاللہ غوث پاک کی چاہت انشاءاللہ بہت کام آئے گی. حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ عوارف المعارف میں لکھتے ہیں
کہ جب تم نیک لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہو، ان کی عبادتوں کے، ان کی ریاضتوں کے، ان کی نیکیاں کرنے کے، دن رات جو یہ بڑی بڑی عبادتیں کرتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے، جب ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور خود کو دیکھتے ہیں تو دل بیٹھ سا جاتا ہے کہ اب ہم کہاں، یہ کہاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے تذکرے پڑھنے چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ میں کچھ نہیں کر سکتا چھوڑنا نہیں چاہیے، مگر ان کے تذکرے پڑھتے رہو، ان سے محبت کرتے رہو، کہ اگر ان جیسے اعمال تک نہیں بھی پہنچ پائے تو انشاءاللہ ان کی محبت تمہیں کام آ جائے گی۔ پھر حدیث پاک نقل کی ہے اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں، تو لکھتے ہیں کہ حدیث پاک نقل کی جس سے خلاصہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ کے ان اولیاء کرام سے بہت محبت ہے، غوث پاک سے محبت ہے، غریب نواز سے محبت ہے، داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت ہے، ماشاءاللہ رحمہم اللہ تعالیٰ۔ تو یوں نیک لوگوں کی محبت، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے تعلق، یہ بڑا کام آتا ہے۔ انسان دنیا میں بھی جہاں رہتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اپروچز لوگوں سے کچھ کانٹیکٹس ہو جائیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کے کانٹیکٹ اچھے ہیں، جن کی اپروچ اچھی ہے، تو لوگ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی رابطہ ہو، کوئی فون نمبر ہو، کانٹیکٹ ہو۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی اپروچ کتنی ہوتی ہوگی، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اور پھر علماء کی صحبت، اولیاء کرام کی صحبت، ان کی محبتیں اور ان سے تعلق ہے، کیا عجب کہ ان کی محبتیں ہوں گی کہ قیامت کے روز یہ ہمیں پہچانے اور ہمیں جنت میں لے کے جائیں۔ جو علماء کرام کے تو شان ہی کچھ ہو رہے نا، علماء سے تو ایسا تعلق کہ قیامت کے روز جب انہیں جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا تو یہ تو جنت میں لے جائیں گے، بلکہ یہاں تک کہ لوگ ان کو یاد دلائیں گے، حضرت آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، آپ کے لیے یہ کیا تھا، یعنی ان کی خدمتیں کرنے والوں کو وہ پہچانتے جائیں گے اور جنت میں لیتے جائیں گے۔ یہ ہے شان ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو ایک حافظ ہے، جب حافظ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی کہ حافظ اپنے گھر کے ایسے 10 افراد جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہو، وہ حافظ انہیں ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا، گھر کے افراد۔ یہ روایتوں کے مضامین و خلاص سے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ نیکیاں ہوتی ہیں نا، یہ نیکیاں، یہ اور اس طرح کی یہ تعلق، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علماء ہیں، یہاں علماء حق، علماء اہل سنت جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، میری مراد وہ ہوتے ہیں، ان سے تعلق، ان سے محبت، ان سے ملنا، ان سے اچھا انداز رکھنا، اور پھر خود نیکی کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بہت مؤثر۔ الصحبۃ مؤثرہ، حدیث پاک میں ہے کہ صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ آپ کو جیسی صحبت ملے گی آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ پیسوں کی، مال کی، جائیدادوں کی، پراپرٹیز کی، پلاٹس کی اور بینک بیلنس کی اور جناب بہت بڑے بڑے بزنس کی اگر آپ کی گیدرنگ ہوگی تو آپ کی مینٹلٹی اس طرف کنورٹ ہوتے چلی جائے گی، بلکہ ایسی صحبت میں آدمی احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ یار اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، نئے نئے موبائل آ رہے ہوتے ہیں، نئی نئی گاڑی لے رہے ہوتے ہیں، اور ادھر تو بھائی ان کے تو موج لگی ہوئی ہے، ادھر لیا تو اس کو 1 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، 2 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر سک رہے، ہمارا تو یوں بھی نہیں ہو رہا، تو ہمارا یوں بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان ان کی طرح کچھ اپروچز کرنے کی اور آگے بڑھنے کی اور اس طرح کے معاملات کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بدقسمتی کے ساتھ بھول جاتا ہے کہ میں حرام سے کما رہا ہوں کہ حلال سے کما رہا ہوں۔ وہ صحبت اس کو لے گئی نا اس طرف، وہ ڈسکشن اس کو اس طرف لے گئی۔ اور اگر یہ بیٹھتا کسی نیک آدمی کے ساتھ، نمازی کے ساتھ، پرہیزگار کے ساتھ، تہجد گزار کے ساتھ، سچ بولنے والے کے ساتھ، اذان کی آواز سنتے ہی، بلکہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف جانے والے تو اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسجد میں آ کر اذان سنتے ہیں، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، ان کے اپنے فضائل ہیں۔ تو
تو جب ہم ایسوں کی صحبت میں رہتے تو پھر ہمارا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں ایسا اپنے اندر ایک شرمندگی گلٹی فیل کرتے ہیں کہ میرے اندر عمل نہیں ہے. اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں نا تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور حدیث پاک میں اس طرح ہماری تربیت کی گئی ہے کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ خوش رہنے کا یوں سمجھیے کہ بڑا خوبصورت مدنی پھول ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ نے دیا ہے نا اس پر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو دیا اس پر اللہ تیرا بہت کرم ہے، تو اس پہ آپ دنیاوی طور پر نیچے والے کو دیکھو کہ میرے پاس اتنا ہے اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں، میرے پاس تو یہ ہے تو اس کے پاس تو وہ بھی نہیں، میرے پاس یہ ہے تو اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. یوں دیکھیں، کیونکہ یہ تو ہے وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، مگر ان کو کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی میسر نہیں آتی. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس سونے کے لیے چھت میسر نہیں آتی، فٹ پاتھوں پر روڈوں پر سوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے. ایسے بھی لوگ ملیں گے. جن کے بچوں کے ساتھ بہت مسائل ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ملیں گے. اگر گھریلو کو پرابلم ہے تو دیکھ لیجیے کئی ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جن میں اور مسائل ہوتے ہیں. وہ ایک بزرگ کے متعلق پڑھا میں نے کہ ایک شخص کے گھر میں مسائل تھے، میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں نا، تو وہ شکایت کرنے کے لیے بزرگ کے پاس حاضر ہوا کہ میں بزرگ سے کہوں کہ بزرگ کیا حل کروں. جیسے وہ دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے وہ بزرگ کا گھر جو تھا وہ اندر سے ان کی زوجہ کی آواز جو ان کے کانوں میں آئی تو کہا یہ خود ہی بیچارے اس آزمائش میں ان کو کیا اپنا مصیبت بیان کرو. تو وہ چلے گئے. تو ان کے سامنے ایک سچویشن آئی نا کہ یار یہ خود بھی نہیں بول رہے. تو دنیاوی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر ایسا نظر آتا ہے کہ ہم مطلب کہ سال میں اگر 2 جوڑے سلواتے تو ایسے بھی تو ہوں گے نا جن کے بچوں کے لیے عید کے لیے بھی ایک جوڑا نہیں بنتا ہوگا. ہم 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں ویسے بھی کیا کمی ہے. اگر ہم یوں جنرلی دیکھیں کیا کمی ہے. آٹا دیکھو تو 10 قسم کا تو آٹا گھر میں ہے. ڈبل روٹی والا آٹا، بریڈ آٹا، بریڈ صورت میں موجود ہے. آٹا توس، اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ توس ہی کہتے ہوں گے. پاپے، رش، تو وہ آٹا ایسے بنتا ہے. اسی طرح کیک آٹے سے بنتا ہے، روٹی آٹے سے بنتی ہے، خود آٹے کے کنسر بھرے ہوتے ہیں. تو آٹا اتنی قسم کا، تو 10 قسم چاول کی 10 ڈشیں ہمارے گھر میں بن جاتی ہیں. تو الحمدللہ اگر اس طرح دیکھیں تو ہم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں گے. جب آپ دوسروں سے خود کو بہتر سمجھیں گے نا تو دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہوگا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے تو نے یہ دیا، تیرا شکر ہے تو نے یہ دیا. اور جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نعمتیں اور بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے نا وہ شکر آیت کریمہ، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر نعمتیں اور بڑھائے گا. یہ خلاصہ ہے ترجمے کا، میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ شکر ادا کرے. اچھا، پھر اگر ہم دینی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یار یہ اتنا دیندار ہے، ماشاءاللہ حافظ ہے، عالم ہے، داڑھی والا، پوری ایک مٹھی داڑھی ہے، 5 نمازیں جماعت سے ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے. تو یہ سب دیکھیں گے تو ہمیں لگے میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا. تو ہم اس طرف بڑھیں گے، اس طرف سے ہم بھی بہتری کی طرف جائیں گے، شکر کی طرف جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس طرف دیکھیں گے تو ہم اللہ کے عبادت گزار بندے بننے کی کوشش کریں گے، نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، پرہیزگاری کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح جب ہم پرہیزگاری اور نیکی کی طرف جائیں گے تو الحمدللہ وہاں پر بھی اللہ کی رحمت ملے گی، یہاں پر بھی اللہ کی رحمت ملے گی. جب ہر طرف سے رحمتیں سمیٹے جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کی رحمت سے جنت بھی ملے گی. تو یہ اپنے اندر اسی ہم فیلنگز پیدا کریں
کہ تاکہ ہم شکوہ، شکایت، بے صبری، ان چیزوں سے کچھ باہر آئیں، اور اگر کوئی ایسی مصیبت آئے تبھی اپنے رب کے حضور ہی عرض کریں، اپنے رب کے حضور ہی التجا کریں، اللہ ہی ہے جو معاملات کو درست فرماتا ہے۔ تو دینی معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں اوپر، اور دنیاوی معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں، تو انشاءاللہ اس سے ایک قرار نصیب ہوگا، آپ کو ایک تسلی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی سعادت نصیب ہوگی کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اور مطلب سب سے بڑھ کر جو اللہ کی کرم سے ہمیں جو نعمت ملی ہے نا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ یعنی ہمیں قرآن نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کافروں کی ان چیزوں کو دیکھو کہ جو ان کو دنیا میں آزمائش کے لیے برتنے کے لیے دی گئی ہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گی، تو ان کی طرف توجہ کرنے کا تو ہمیں کہا ہی نہیں گیا ہے۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا یار یہ اتنی ترقی کر گئے، اتنی ترقی کر گئے، تمہیں کہا کس نے کہ ان کی ترقی کو اور ان طرح کی چیزوں کو دیکھو؟ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اس طرح کا مضمون قرآن کریم میں موجود ہے، میں نے پڑھا ہے۔ تو اس طرح ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہمارے بزرگوں کی سیرت کو، ہمارے اسلاف کی سیرت۔ سب سے بڑھ کر ہمیں دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت، وہ اس کو سامنے رکھیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیروی ہے، ان کی زندگی میں یہ نمونہ عمل ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ تو ان کی سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں، ماشاءاللہ فیضان سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی پتہ چلیں گی۔ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، وہ لیں، وقتۃ المدینہ سے لیں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ عموماً ہمارا نہیں ہوتا، ان کی جو مبارک زندگی ہے اس کی اسٹڈی نارملی ہمیں ہے نہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں آپ کی ساری اب تک کی جو بھی آپ کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے دنیا کے اندر، جو بھی آپ کی زندگی ہے، تو کتنا ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق پتہ ہے اور کتنی حدیثیں پتہ ہیں، نارملی نہیں اتنی پتہ ہوتی۔ تو ہمارے اس طرف انٹرسٹ کم ہے، ہمارا انٹرسٹ دنیا کمانے میں زیادہ ہے، دنیا کی محبتوں میں ہمارا انٹرسٹ زیادہ ہے۔ ہم ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بس جی دنیا کے لیے رہے ہیں، تو ایسا نہیں کریں، دنیا کے لیے کیا جیا تو جیا، جتنا دنیا میں رہنا ہے عقل مند کے لیے تو یہ کافی، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا جہاں رہنا اتنی وہاں کی تیاری کرے۔ میرا سفر ہوا، میں بھی تو یہ یورپ سے ترکی اور یورپ سے ہوتے ہوتے میں ابھی یو کے سے واپسی اور بھی ملکوں کے سفر ہیں، تو مجھے میرے سفر کا ایک آئیڈیا تھا نا کہ میرا سفر کتنا ہے، تو میں نے اس کے حساب سے کپڑے لیے، میں نے اس کے حساب سے اور دیگر اپنی چیزیں لیے، میں نے اسی کے حساب سے اپنا ایک سامان لیا ہے۔ تو آپ بولو گے یار تو سفر کی بات ہے، میں تو دنیا میں رہتا ہوں، میں تو یہی ہوں، تو دنیا کے لیے بھی حدیث پاک موجود ہے نا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے، یہ حدیث موجود ہے نا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہتا ہے، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ تو اب ہم کیا یہاں یوں رہ رہے ہیں جیسے مسافر رہتا ہے؟ جانا تو میں نے کہیں اور ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، اور کیا ہے مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، تو وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ کے آگے کوئی بہانہ تھوڑی چلے گا، وہاں تو ماننا پڑے گا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو فیلنگ ہے نا کہ میں جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کرے۔ جب آخرت کی تیاری کی سوچ بن گئی نا، جو بدقسمتی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت کی نہیں ہے، آخرت کی تیاری کی سوچ، میں مروں گا اور مرنے کے بعد کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ دیکھیں ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں کیا پتا دنیا کیا ہے، ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا،
اور پیٹ میں جب تھے تو ہمیں کیا پتا کہ پیٹ کے باہر کی دنیا کیا ہے؟ بات سمجھ رہے؟ اس وقت ہم دنیا میں ہیں، ہمیں کیا پتا دنیا کے بعد کی دنیا کیا ہے؟ وہ تو جب وہاں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ عالم ہی کچھ ہو رہا ہے جس کو عالم برزخ کہا گیا ہے، اور اس طرف ہمیں موو کرنا ہے، ڈیفینیٹلی موو کرنا ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر آتے یا نہ آتے اس کا تو کوئی کنفرم نہیں تھا، مگر یہاں سے اس عالم سے اس عالم میں جانا ضرور ہے، اور وہاں جانے کے لیے آنکھ بند ہوگی، پھر جو آنکھ کھلے گی جس کو کھلنا کہیں تو اس کے لیے پھر کچھ اور ہی دنیا ہوگی، وہ جو ہوگا اور پھر آگے کا جو معاملہ ہوگا، عالم برزخ کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ان سب کا تذکرہ قرآن میں، حدیث میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا بالکل اس پر ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، کافر کی زندگی اٹھنے کی نہیں ہے نا، اس کے اٹھنے پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو اس نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا ہے کہ یہاں اگر مجھے ٹھاٹ ماٹ گھر ور بینک بیلنس کار وغیرہ، پھر یہ جو ناچنا گانا، تو جو تفریحات گناہ بری یا لذتیں وہ لے لی، تو جس کو جتنی زیادہ مل گئی اس نے سمجھا کہ آئی ایم سکسیس پرسن، اس نے اپنی زندگی کی کامیابی ان میں رکھی ہے، کیونکہ اس کا بات کا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے نا، اور ہمارا عقیدہ تو بات کا ہے، ہمارا تو یہ تربیت ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں بونا یا وہ ہے جس کو وہاں کاٹنا ہے، تو ہمیں یہ اللہ کرے کہ یہ تصور بن جائے کہ یہ جو ہم دنیا میں، جیسے اس سے پہلے ہمارا ایک اور مقام تھا جو ماں کا پیٹ تھا، یہ جسٹ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے۔ اگر آپ کو یوں جیتے جی کی ایک ایگزامپل دیکھنی ہے تو جب انڈا ٹوٹتا ہے تو چوزا نکلتا ہے نا، نکلتا ہے اور بالکل چلتا پھرتا ہوتا ہے، مگر اس انڈے کے نکلنے سے پہلے چوزے کی دنیا کیا تھی؟ یہ انڈا، اتنا سا انڈا، اس کو تو یہ نہیں کہ یہی ہے، مگر یہ جیسے ہی ٹوٹا کچھ اور اس کے سامنے آیا، تو ہو سکتا ہے کہ مطلب ہو کیا سکتا ہے، یہ دنیا کے ہم ایک انڈے کے اندر ہیں، ہم جیسے ہی یہاں سے نکلیں گے نا، ہو سکتا وہ کیا عالم ہوگا جو عالم برزخ ہے۔ اس کو پڑھیں، بارے شریعت کے اندر عالم برزخ کا بیان موجود ہے، جنت و جہنم کا بیان موجود ہے، حساب کتاب کا بیان موجود ہے، سب موجود ہے، پڑھنے کی دیر ہے۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا اس کو جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہے لیک آف نالج، اسلامی نالج وہ نہیں ہے ہمارے پاس، عقائد، نظریات، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، حساب کتاب، قبر میں سوال، قیامت کے سوالات، ان تمام تر چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میری مدنی التجا ہے کہ جو ابھی عرض کیا گیا، میں ابھی پہنچا ہوں، مغرب پڑھنی ہے ابھی ہم کو، تو جو عرض کیا ہے اس کو تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے گا، سوچئے گا۔ اس کے لیے میں چند رسالے اللہ کرے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو یہاں مل جائیں، پلیز اس کو لے کر پڑھیں، اس کو لے کر پڑھیں، اور اس رسالوں میں آپ لیں، اگر مل جائیں، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، ویران محل، یہ 3 رسالے، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو اللہ نے چاہ تو جوانی کیسے گزاریں، یہ ایک رسالہ ہم ویکلی جو دیتے ہیں اناؤنسمنٹ کے ساتھ، اس کی بھی تیاری رکھنی ہے۔ تو یہ 2-3 رسالے چھوٹے چھوٹے بکلیٹ ہیں، 32، 35، 40، 41 پیجز کے چھوٹے چھوٹے بکلیٹ ہیں، آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ودین 15-20 منٹس اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ لیں گے، اور اگر اردو نہیں آتی، انگلش آتی ہے، تو ان کا شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے انگلش ٹرانسلیشن ہوئے ہیں، ان کے انگلش ٹرانسلیشن ہوئے ہیں، تو وہ لے لیں، آپ کا مائنڈ کھلے گا، ایک جہت سامنے آئے گی، ڈائریکشن سامنے آئے گی کہ یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور ہمیں اپنے نگران کی بات رکھتے ہوئے ایک عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا تھا وہ حسد کے موضوع پر یہ کچھ بول دے گا، تو وہ بولنا چاہیے تھا لیکن وہ موضوع کہیں اور نکل گیا۔ میں حسد کا علاج ایک بتا دیتا ہوں، جیلسی کا علاج بتا دیتا ہوں، ایک علاج بہت مفید ترین علاج ہے۔
پہلے تو اس کی پہچان دیکھ لیں کہ جیلیسی، سمجھ رہے ہیں نا، حسد، جیلیسی، یعنی اگر اس کی آپ کے سامنے کوئی تعریف کرے گا تو آپ کو بری لگے گی، یار اس کی ترقی آپ کو بری لگے گی، اس کا گرو کرنا آپ کو برا لگے گا، جب کوئی وجہ نہیں ہوتی بس برا لگتا ہے۔ اس کی ایک زبردست علاج ہے، اس کو پہلے فیل کر لیں کہ یار مجھے اس سے حسد ہے، پھر یہ ایکسپٹ کر لیں آپ مجھے حسد تو لگ رہی ہے۔ اب اس کا علاج بہت سمپل اور بہت افیکٹو ہے۔ آپ اسی وقت اللہ کے ادھر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اس کی عزت میں، اس کی ترقی میں اس کو اور برکت عطا کر دیں۔ سمپل آپ علاج ہے، یہ کر لیں، ایک مرتبہ اس کے لیے دعا کریں، آپ کو حسد گھٹتی نہ نظر آئے تو مجھے کہیے گا، بس اس کے لیے دعا کر دیں۔ دعا کرنے کی ایک اور برکت یہ ملے گی کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو، کیا اللہ کی رحمت سے وہ چیزیں آپ کو بھی اللہ عطا فرما دے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ دیگر جو معاملات ہوں گے کریں گے، اور پھر ہمیں ویلز بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں لیٹ ہوئے پھر وہاں بھی لیٹ ہو جائیں گے، ٹریفک، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ہاں اگر یہ ویلز آنا چاہیں تو مرحبا، رائے خدا کے مسافر بنیں گے۔ اگر بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ پیارے رضا، پیارے رضا، پیارے رضا، پیارے رضا۔ دعوت